ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر درود کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، اپنا نور ہوتا ہے ہر درود پاک کا۔ یہ جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ جو درود پاک ہے اس کا ایک اپنا نور ہے، اس کا ایک اپنا کمال ہے، اور اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو اجتماعی پڑھے گا اس کے علیحدہ فائدے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی؟ اور جو انفرادی پڑھے گا اس کے علیحدہ فائدے ہیں، جو اجتماعی پڑھے گا اس کے اور فائدے ہیں، اور جو انفرادی پڑھے گا اس کے اور فائدے ہیں۔ اب میں ذرا چونکہ ہم اس وقت اجتماعی بیٹھے ہیں، میں اس کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے۔ اس کا سب سے پہلا اجتماعی جو فائدہ ہے، سب سے پہلا جو اجتماعی فائدہ ہے، بہت حیرت انگیز فائدہ ہے۔ اجتماعی جو فائدہ ہے سب سے پہلا بہت انوکھا اور حیرت انگیز فائدہ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ محفل میں بعض اوقات ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ قرب ہے، تعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت اور دھیان ہے، ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ اور وہ تھوڑی سی بھی اللہ کے سامنے اپنی فریاد اور بات کرے، اس کی فریاد اور بات قبول ہوتی ہے، تھوڑی سی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی میں تشریف لے جا رہے تھے، تو سارے لوگ ان سے مذاق کر رہے تھے، مذاق کرتے رہے۔ کرایہ دینے کا جب وقت آیا تو مالک بن دینار نے بھی دیا درہم، تو اس بندے نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، جو کنڈکٹر کہوں، خادم کہوں، کرایہ جمع کرنے والا۔ اس نے کہا بابا یہ تو سکہ کھوٹا ہے، اس نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ کہا اور لاؤ، کہنے لگے اور تو ہے ہی نہیں میرے پاس، یہ ایک ہی تھا۔ سب کا مشورہ یہ ہوا کہ انہیں اٹھا کے پانی میں پھینک دیں۔ جب اٹھانے لگے ایسے اوپر اللہ کی طرف ایسے دیکھا، بس آسمان کی طرف دیکھا، اور مچھلیاں کشتی کے چاروں طرف منہ میں درہم لے کے آ گئے، درہم لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا یہ درہم ہے، یہ میرا درہم۔ جو بندہ اس درود پاک کو اجتماعی پڑھے گا اور سے سمجھے، یہ ہم اپنی ہر نشست میں اس درود پاک کو پڑھیں گے۔ چلو ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، یہ تو پتہ ہے، یہ تو پتہ ہے سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، یہ تو آپ خوب جانتے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے افضل درود پاک کا پہلا حصہ ہی پڑھوا رہا ہوں۔ میں کون سا آپ کو شرک اور بدعت اور غیر اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں؟ میں کون سی آپ کو نئی چیز لایا ہوں جس کا نہ دین میں حصہ نہ شریعت میں حصہ کہیں بھی نہیں ہے؟ کون سی آپ کو نئی چیز دے رہا ہوں؟
میں تو آپ کو کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں دے رہا، نہ دین میں حصہ ہے نہ اس کا شریعت میں حصہ ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو پھر غور سے سمجھے، اس درود پاک کو جو شخص اجتماعی پڑھے گا، اچھا اس کی تعداد نہیں لکھی ہوئی، ہم ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اجتماعی پڑھے گا اللہ پاک اس سے قبولیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، قبولیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کون سی قبولیت؟ جیسے مالک بن دینار کی قبولیت، مالک بن دینار کی قبولیت، مالک بن دینار کی قبولیت۔ میں نے ایک بزرگ سے ایک بات سنی، ایک اللہ والے سے، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان سے ایک بات سنی، فرمایا حضرت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید بڑے گزرے ہیں ہمارے، اس درود پاک سے بہت محبت کرتے تھے، اب بھی بالا کوٹ میں کوئی جا کے یہ درود پاک پڑھے تو ان کی روحوں کو مستی آ جاتی ہے، ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اس شخص کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی۔ میں ایک دفعہ گیا اور میں نے یہ درود پاک پڑھا، بہت پرانی بات ہے، میں تنہا تھا، اکیلا تھا، یہ درود پاک پڑھا اور بہت کیفیات، کوشش کی کیفیات کے ساتھ پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود پاک دونوں ایک ہی الفاظ ہیں، کوئی پڑھ لیں۔ مجھے کوئی کشف القبول نہیں ہوتا، نہ کشف ہوتا ہے، نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو میری کیفیات بنی آپ گمان نہیں کر سکتے، میں ان کیفیات کا تذکرہ کیسے کروں اور ان کیفیات کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں۔